قل ما کنت بدعا من الرسول، ان سے کہیے کہ میں رسولوں میں کوئی پہلا نہیں ہوں. یہ لفظ بھی بڑا خاص ہے، بدع، بے دال عین، بدیع السماواتی والارض، یعنی کوئی چیز نہیں تھی، وجود میں نہیں تھی. عدم سے وجود میں لانا، نان ایگزسٹنس سے ایگزسٹنس میں لانا، اس کو بدیع بولتے. پہلی بار کوئی چیز کرنا ہو، پہلی بار وجود میں لانا. بدعت اسی سے نکلا کہ یہ دین میں تھا ہی نہیں. یہ چوتھی اور منجے سانچک وغیرہ دین میں تھا ہی نہیں. آپ دین بول کے، جیسے بات شادیوں میں ہوا، کیا ہے بھی نہیں وہ جلوہ ہو رہا، رکے ہوئے کہیں کوئی آئینہ نہیں لائے کہتے پروسیجر. سندل لانا بھول گئے کہتے چلو سندل لانے کو جانا، لوگ پورے سردی میں اکڑے ہوئے بیٹھے ہوئے. یہ بدعت ہے، یہ دین کے نام پہ نہیں کرنا ہے، یہ کلچرل چیزیں. تو یہاں بات سمجھیے کہ بے دال عین میں کوئی چیز جو نہیں تھی اس کو ایجاد کرنا، تو یہ بدعت ہوئی. تو اب اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کہیے کہ ما کنت بدعا من الرسول، میں رسولوں میں کوئی پہلا نہیں ہوں. ایسا نہیں تھا کہ میرے پہلے رسول ہی نہیں تھے. آدم علیہ السلام پہلے رسول تھے، 1,25,000 رسول آ چکے ہیں، 24,000 25,000 رسول آ چکے ہیں، نبی آ چکے ہیں. تو میں کوئی پہلا رسول نہیں ہوں کہ تم جو ہے وہ ما ادری ما یفعل بی ولا بکم، اور میں نہیں جانتا کہ فیوچر میں میرے ساتھ کیا ہوگا اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا. اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے تو دوسرے کیسا جانتے ہیں کل کیا ہوگا. سورہ لقمان کی آخری آیت آئی ہے کہ تم نہیں جانتے کہ کل کیا کرو گے، اور تم نہیں جانتے کہ کس زمین میں مرو گے. قرآن اس بات پہ بالکل کلیئر ہے کہ سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی فیوچر نہیں جانتے. اور جن کو فیوچر کا علم دے دیتے ہیں نبیوں میں سے اپنے فرشتے لگا دیتے ہیں ان کے پیچھے کہ جہاں بات پہنچنا ہے پہنچ رہی یا نہیں پہنچ رہی. تو پھر یہ واٹ دا اسٹارز فورٹ اور یہ ہاتھاں دکھانا لوگوں کو ہم سب کرے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ معاف کرے. تو سوال یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے انسانوں میں سب میں بڑا مرتبہ رسولوں کا، رسولوں میں سب میں بڑا مرتبہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. وہ اس لیے بھی بولتے ہیں کہ معراج کی رات میں آپ نے تمام انبیاء کی امامت کی تھی اور آخری نبی تھے، آپ کی شریعت قیامت تک چلے گی. عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے تو آپ کی شریعت پہ چلیں گے. تو وہ جب فیوچر کا علم نہیں رکھتے تو پھر دوسرے کیسا رکھتے، کیسا بولتے، آپ کیسا جاتے ان لوگوں کے پاس. بس اللہ معاف کرے ہم سب کو. اور پھر ان اتبع الا ما یوحى الی وما انا الا نذیر مبین، اور میں اسی چیز کی اتباع کرتا ہوں جس کی مجھ پہ وحی کی جاتی ہے، اور میں ایک کھلا ہوا چوکنا کرنے والا ہوں، اس کے سوائے کچھ نہیں. کیا بولنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں اسی چیز کی اتباع کرتا ہوں جس کی مجھ پہ وحی کی جاتی ہے، اور کسی چیز کی اتباع نہیں کرتا ہوں. تو معلوم ہوا کہ حدیث بھی وہی بات ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی بات ہوتی ہے کہ دوسری چیز کی اتباع ہی نہیں کرتے آپ. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وحی آتی ہے اس کی اتباع کرتے ہیں. یہ وہی مطلوب ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے، اس کی تلاوت نہیں کی جاتی. پھر اس کے بعد میں کہا ہے وما انا الا نذیر مبین، اور میں سوائے ایک چوکنا کرنے والے کے، کھول کے چوکنا کرنے والے کے کچھ بھی نہیں ہوں. میں علامہ نہیں ہوں، میں مولانا نہیں ہوں. ہمارے پاس دیکھنے کے رہتے ایک صاحب آتے، وہ اپنا انٹروڈکشن کراتے، میں علامہ حافظ مولوی فلاں فلاں، خود ہی بول لیتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے ہیں کہ میں صرف چوکنا کرنے والا ہوں. آپ کا کیا مقام ہے؟ کون ہے آپ؟ کیسے علامہ ہیں؟ یہ اسماء الحسنی میں ہے علام الغیب. چلیے خطابہ دے دیا، اپنی جگہ بہت بڑی. مولانا کس کو بولتے؟ انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. تو چڑھ گئی زبان پہ مولانا، مولوی، علامہ. تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے. آپ بول رہے ہیں کہ میں صرف ایک کھلی طور پہ چوکنا کرنے والا ہوں، وارن کرنے والا ہوں. قل ارائیتم ان کان من عند اللہ وکفرتم به وشہد شاہد من بنی اسرائیل علی مثلہ فآمن واستکبرتم ان اللہ
لا يهدي قوم الظالمین. اور آپ ان سے کہیے کہ غور کرو اگر یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. جیسا ایک صاحب بولے بھئی جیومیٹری وغیرہ میں آپ پہلے سپوز کر لیتے, سپوز دس اینگل از اکول ٹو دیٹ اینگل, اس کے بعد میں آپ پروسیڈ کرتے پروف کرتے دس اینگل از اکول ٹو دیٹ اینگل. تو سپوزنگ دس قرآن از فرام اللہ تعالیٰ, یہ سپوز کریے کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور تم اس کا انکار کر رہے ہو. مکہ معظمہ کے جو مشرک اور کافر ہیں تم اس کا انکار کر رہے ہو. برخلاف اس کے بنی اسرائیل میں سے ایک آدمی ہے جو شہادت اس جیسی کتاب کی شہادت دے چکا ہے, توریت کی شہادت دے چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, وہ ایمان لا لیا. بنی اسرائیل کا ایک آدمی جو توریت پہ ایمان لاتا تھا, اس کے سامنے جب قرآن پڑھا گیا تو وہ قرآن پہ ایمان لا لیا. واستکبرتم, اور تم تکبر میں رہ گئے. تم بولے یہ مکے اور طائف میں سے کوئی بڑے وی آئی پی پہ کیوں نہیں نازل ہوا قرآن, اس قسم کی باتیں کرنے لگے. انسان پہ کیسا قرآن نازل ہوتا, فرشتے کیوں نہیں نازل ہوئے ان کے ساتھ, ان کے باغات کیوں نہیں ہیں, ان کے ساتھ ملائکہ کیوں نہیں آتے, اس قسم کی باتیں کرتے رہے تم. اور ایک بنی اسرائیل میں سے ایک آدمی جو توریت کی گواہی دے چکا تھا وہ ایمان لایا, تم تکبر میں رہ گئے. تو معلوم ہوا کہ ایمان نہیں لانا بھی تکبر کی علامت ہے, اللہ تعالیٰ کے سامنے نہیں جھکنا چاہتا. یہ بات یاد رکھنا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ ایسی ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا. وہ قوم جو زیادتی کرتی ہے, ناانصافی کرتی ہے, ایسی قوم کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا. تو اب ہم غور کریں, اگر ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم میں ہدایت نہیں ہے تو مطلب یہ ہے کہ ہم کچھ ناانصافی کر رہے ہیں, جبھی ہدایت نہیں. اگر ہم انصاف کی طرف سے چلیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پہ عمل کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اور ہدایت دیں گے اور اچھا راستہ بتائیں گے, شارٹ کٹس. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُونَا إِلَيْهِ. اور وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں ان لوگوں سے کہتے ہیں جو ایمان لائے کہ اگر یہ قرآن بہتر ہوتا تو تم ہم سے پہلے ایمان نہیں لاتے تھے. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام ہیں, ایمان لا لیے, ان کے جو مالک ہے ایمان نہیں لائے. بولے نہیں ایسا نہیں ہے, اس میں اگر کوئی دم ہوتا تو پہلے ہم ایمان لاتے تھے, کیونکہ ہم تو سلیکٹڈ لوگ ہیں, مالدار لوگ ہیں, ہمارے پاس تو غلام ہیں. اگر یہ بہتر ہوتا تو اس طریقے سے طنز کرتے تھے. اب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کا کیا کہنا, جو اللہ بس رحمت نازل فرمائے کہ انگاروں پہ سے کھینچے جا رہے ہیں لیکن وہ ایمان سے ہٹے نہیں, ایمان سے ہٹے نہیں. بھائی ہمارے کو تو ہم فوراً چوائس لے لیں گے, بولیں گے نہیں صاحب اللہ معاف کرنے والا ہے, مان لو جو بول رہے سن لو. تو بات یہ سمجھنے کی ہے کہ یہ لوگ ان کو اتنا زام تھا اپنے آپ پر, اپنے آپ کو اتنا سلیکٹڈ اور اتنا بڑا سمجھتے تھے کہ اگر کوئی چیز اچھی ہوئی تو ہمارے لیے ہی ہوتی, وہ دوسرے اس کا فائدہ نہیں اٹھاتے تھے. تو کہا جا رہا ہے کہ وہ اذ لم یہتدوا بہ فسیقولون ھذا افک قدیم. اور جب اس قرآن سے ان کو ہدایت نہیں مل رہی ہے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو پرانا جھوٹ ہے, یہ چلے آ رہا. موسیٰ علیہ السلام بھی آئے تھے ایسی لے کے, عیسیٰ علیہ السلام بھی آئے تھے, داؤد علیہ السلام بھی آئے تھے, کئی نبی آئے تھے, یوسف علیہ السلام آئے تھے, اسماعیل علیہ السلام آئے تھے. تو یہاں بات یہ کرنا ہے کہ کیونکہ اس سے یہ ہدایت حاصل نہیں کر رہے ہیں اس لیے اس کو جھوٹ بول رہے ہیں. پھر وہ تکبر کی بات آ گئی نا, ہے نا. یہ دیکھیے میں تو کئی جگہ پہ دیکھا ہوں, میں بلکہ اکثر بولتا بھی ہوں یہ کہ دو لوگوں میں بحث چل رہی, دونوں مسلمان لوگ ہیں, دونوں میں بحث چل رہی. ایک صاحب بحث ہارنے لگے, بولے قرآن میں ہی ہے حضرت. دوسرے صاحب خاموش ہو گئے, حالانکہ قرآن میں نہیں ہے وہ, ہم پیچھے کی سیٹ پہ بیٹھ کے سن رہے ہیں, قرآن میں نہیں ہے وہ. آپ کی انا کو ٹھیس پہنچی, آپ بحث ہار رہے ہیں تو آپ قرآن کا نام لے لیے. جو چیز قرآن میں نہیں ہے وہ قرآن میں ہے بول دیا. یہ ہم لوگوں کی بڑی لوز عادت ہے کہ بات کرے کہ بغیر اتھارٹی کے. دیکھیں میں بھی بعض وقت بغیر اتھارٹی کے احادیث کوٹ کرتا تھا. آپ میرا یہ دیکھیں پورے کالمز میں لکھے ہوئے تھے, آیت نمبر, مشکات کا پیج نمبر, کوئی بھی پوچھے تو بتا دینے کے لیے. اور یہ میں سعودی عربیہ میں سیکھا یہ بات. وہاں ایک بڑی اچھی چیز ہے, آپ کوئی بات بولتے کوئی کھڑے رہ کے بولتا کہ صاحب اس کا ریفرنس دیجئے کہاں سے بول رہے ہیں. اسی لیے وہاں کنٹامینیشن نہیں ہوا دین کا,
یعنی یہ سمجھ میں نہیں آ رہا میں کیا بول رہا ہوں، قرآن میں کیا ہے، حدیث میں کیا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا، پورا الٹ پلٹ ہوگا. نہیں، آپ اگر حدیث بول کے کوٹ کر رہے ہیں تو پھر کوٹ کیجئے پوری. ہاں ایک پاپولر حدیث ہے، رمانی میں بول دیا آپ، وہ اور بات ہے. لیکن ایک ٹرننگ جیسا انت دہر کی حدیث ہے، میرے پاس ریفرنس لکھا ہوا ہے، پیج نمبر لکھا ہوا ہے. کہ اگر کوئی بولے صاحب ایسا کیسا، آپ دہر کو اللہ بول رہے ہیں، انت دہر بول رہے ہیں، آپ اتنی بڑی بات بول رہے ہیں، تو نہیں، جا کے دیکھ لیجئے، بات سمجھ میں بھی آتی. تو یہاں یہ بات آ رہی کہ یہ جو ہے اس کو ایک جھوٹا پرانا جھوٹ بول رہے ہیں یہ لوگ، کیونکہ ان کو